صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں 2 قبریں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ کی سواری کریں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ہو رہا ہے، آپ پر قبر کا عذاب ظاہر کر دیا گیا، اور اس میں بڑی حکمت، بعض لوگوں نے انکار کرنا تھا نا کہ عذاب قبر جو ہے وہ ہے حق نہیں ہے، بعض لوگ انکار، اور بعض لوگ جو چند روایات و حدیث کو پڑھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہے قرآن سے ٹکراتی، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے، قرآن پاک میں عذاب قبر کا ذکر نہیں، جبکہ اشارت کنایہ کے طور پہ قرآن پاک میں بھی قبر کے عذاب کا تذکرہ موجود، اور پھر حدیث کے اندر بھی موجود، حتیٰ کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام عذاب القبر حق یا عذاب قبر حق، لیکن انکار کرنے والوں نے انکار کیا کہ اگر ہمارے نہیں مان قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا، اور ہمارے ضلع میں سرگودا میں ایک شخص ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وہ پھٹکار ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، ہر ضلع میں 2 4 5 10 ہی ہوتے ہیں جو عذاب قبر کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ اللہ نے کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا تاکہ ان کے لیے دعا کر بھی دوں، تو جب آپ کو عذاب ہوگا نہیں تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی عذاب قبر کا منکر ہوگا جب اس کو بد دعا دیں گے نا اللہ آپ کو عذاب قبر دے، وہ فوری دے گا، اللہ بولے نہ دے اللہ آپ کو دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ضمیر بھی بولتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہے، اور اسی قبر کے اندر عذاب، بعض لوگوں نے انکار کیا کہ یہ قبر اصل قبر نہیں، نعوذ باللہ، وہ قبر کوئی اور اسلام کا معجزہ ہے، لیکن قبر کے اندر عذاب ہونا پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ عذاب تو پہلے ہو رہا، یہ کیسے مان لیا جائے؟ قبر کے اندر عذاب ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں، قبر کا عذاب زہر ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بڑے گناہ سے مراد یہاں وہ نظیر نے بیان کیا فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس گناہ سے یہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے ہیں، ظاہری طور پر انتہائی معمولی گناہ، وہ کون سے گناہ ہے؟ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے میت کو، اس کا گناہ کون سا ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا، اس حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے یہ قبر کے اندر جو میت جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ کافر نہیں، یہ غیر مسلم نہیں، یہ شرک کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا گناہ گنا ہے فرمایا یہ چغلی کرنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا، تو ہمیں بھی اس گناہ سے، اور یہ اندر کی غلاظت، یہ اندر کی نجاست ہے، یہ روحانی بیماری ہے جس کو لگ جائے کہ وہ چغلی کا عادی بن جائے، اور ہم تو چغلی کے عادی اس طرح ہیں کہ ہم مان کے بنتی تو چغلی ہے لیکن چلو پھر کر لیتے ہیں، جب ہمیں بات کرنی ہوگا تو ہم پہلے تسلیم کرتے ہیں کہ ہے تو چغلی لیکن چلو پھر مجبوری ہے کرنا، پر جب چغلی ہے تو پھر مجبوری کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا قبر میں عذاب ہو رہا تھا چغلی کرنے کی وجہ، اور دوسرے شخص کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، طہارت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذہنی طہارت کو اختیار کرے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم پر جب ہی غسل واجب ہو تو بحیثیت مسلمان آپ پر ضروری ہے کہ جلد از جلد غسل کرے تاکہ آپ طہارت پہ جائیں، اور مومن وہی اللہ کو پسند ہے جو طہارت کو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان، طہور شطر الایمان، بعض نے اس کا معنی یہ کیے کہ صفائی جو ہے جو جزو ایمان، بعض محدثین فرماتے ہیں شرط کا معنی نصف ہے، نصف ایمان ہے، اگر اس معنی میں غور کیا جائے تو حقیقت میں نصف ایمان ہے، کیوں؟ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو، وضو ایک طرف نماز ایک طرف، اسی طرح حج کے لیے طہارت پاکیزگی پہچاننے والے وہ بتائے گا کہ اصل چیز یہ کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام کی شان آپ اور میں کیا بیان کرے
شان وہی بیان کرے گا جس نے مصطفیٰ کو بنایا، وہ بیان کرے گا کہ یہ شان میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہ ہے آپ کی تعریف۔ اور قرآن پاک پڑھ جاری دونوں انداز قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک شان نبی علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رحمت للعالمین ہے۔ دیگر آپ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور جو صفت اللہ نے آپ کو نہیں دی نبی علیہ السلام اس کی نفی فرمائی اپنی ذات سے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں حاجت روا میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں بگڑی بنانے والا نہیں ہوں، میں مرادیں دوسروں کی پورے کرنے والا نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام جب اس کی وضاحت فرما دی تو لہذا نعت وہی ہوگی جو مصطفیٰ علیہ وسلم کی نعت اللہ نے کہی ہو، اور قرآن سے پڑھ کے مصطفیٰ کی کوئی شان ہو سکتی نہیں۔ اس لیے رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی مشہور ہے کہ سارے کا سارا قرآن آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، عظمت ہے، وہ شان بیان کرنا واجب ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور جو شان نہیں دی اس کی نفی کرنا بھی مومن پر واجب ہے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شان اصل نکل کے امت کے سامنے آ جائے۔ تو آئیے غور فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائی، صحابہ کرام نے دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائی، لیکن وہ دعائیں کس قدر پاکیزہ تھی اور کس قدر وہ پاکیزہ لوگ دعائیں کرنے والے تھے، وہ پاکیزگی ہمیں مطلوب ہے جو شریعت نے اس کا معیار مقرر کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اندر کی پاکیزگی اختیار کیجیے، ذہنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں، سیر پاک کرنے والوں، اپنے ہاتھ کو پاک رکھنے والوں، اپنے پاؤں کو صاف رکھنے والوں، اپنے جسم کو پاک رکھنے والوں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے والوں، تم پر لازم ہے اپنے روح کو بھی پاک کیجیے، اپنے اندر کی طہارت، باطنی طہارت بھی حاصل کیجیے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص آیا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہونا چاہتے ہو، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے۔ فرمایا بتاؤ تمہاری شرط کون سی ہے؟ کہنے لگا میں زنا کا عادی ہوں، مجھے زنا کی اجازت چاہیے، اگر اجازت دے دے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ یہ سوال اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے کیوں رکھا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی مرضی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ پہلے پوچھوں استثناء لے لوں، اگر پتا ہوتا نا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مرضی ہو سکتی ہے، جو تمہارا جی چاہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ شرط عائد نہ کرتا۔ کہتا میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کا یہی معیار، یہی انداز تھا، وہ جانتے اور پہچانتے تھے مسلمان ہونے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک عورت نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتی